الرحمن الرحیم باب ما جاء فی السواک۔ دیکھیں، وضو سے پہلے عمومی طور پہ لوگ استنجا کرتے ہیں، تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے ابواب الطہارت کا باب قائم کیا۔ اس میں آپ کو استنجا کے طریقے بتائے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھے، اس میں سارا طریقہ آپ کو بتایا گیا۔ اب استنجا کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں۔ تو اب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے مستقل طور پہ وضو کا باب شروع کر رہے ہیں، اور وضو کے اندر چونکہ مسواک اللہ کے حبیب کی سنت ہے، تو اب باب السواک قائم کر کے امام ترمذی مسواک کے جو طریقہ ہے، مسواک کے جو فضائل ہیں، مسواک کیا ہے، یہ سارا باب بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات آپ نے اس باب میں یہ سمجھنی ہے کہ یہ ساکا یسوک سواکن کا مطلب ہوتا ہے رگڑنا۔ رگڑنا، چونکہ مسواک کو دانتوں کے اوپر رگڑا جاتا ہے، دانت اس سے صاف کیے جاتے ہیں، اسی سے سواک ہے۔ نمبر 2، مسواک سنت ہے یا واجب ہے؟ نمبر 2، مسواک سنت ہے یا واجب ہے؟ تمام فقہا، تمام مجتہدین، تمام اماموں کے نزدیک مسواک سنت ہے۔ بعض لوگوں نے اسحاق ابن راہوے، جن کا نام اسحاق بن ابراہیم ہے، اور داؤد ظاہری رحمہم اللہ تبارک و تعالی کی طرف اس بات کی نسبت کی ہے کہ ان حضرات کے نزدیک مسواک کرنا واجب ہے۔ یہ غلط ہے، وہ دونوں بھی سنت کے قائل ہیں، یعنی مسواک کرنا سنت ہے، کسی امام کے نزدیک واجب نہیں ہے۔ نمبر 3، یہ مسواک کس کی سنت ہے؟ وضو کی سنت ہے، نماز کی سنت ہے کہ دین کی سنت ہے؟ مسواک وضو کی سنت ہے، نماز کی سنت ہے کہ دین کی سنت ہے؟ 3 باتیں ہیں۔ اگر مسواک وضو کی سنت ہے تو وضو سے پہلے کریں گے، اور اگر مسواک نماز کی سنت ہے تو نماز سے پہلے تکبیر تحریمہ سے پہلے مسواک کریں گے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر ہوگا۔ اور اگر دین کی سنت ہے تو اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ اگر دین کی سنت ہے تو اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں۔ لیکن اس بات کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجت البالغہ کے اندر بڑی پیاری بات کہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ استنشاق اور مزمزہ، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، مزمزہ اور استنشاق، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ امور فطرت میں سے ہے۔ یہ کیا ہے؟ امور فطرت میں سے ہے۔ فطرت اللہ فطر الناس علیہا، یعنی جو اللہ جل جلالہ نے انسانوں کی، انسانیت کی فطرت پیدا کی ہے، اس فطرت پر انسان چلیں گے، تو فرمایا یہ امور فطرت میں سے ہیں۔ لیکن اس کو وضو میں لے لیا، وضو کے اندر استنشاق اور مزمزہ، کلی اور ناک کو صاف کرنے کو کس میں لے لیا؟ وضو میں لے لیا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ مسواک جو ہے یہ امور فطرت میں سے تھا، مسواک امور فطرت میں سے تھا، اس لیے اس کو وضو میں لے لیا گیا، اس لیے اس کو وضو میں لے لیا گیا۔ اور علامہ ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدیر، یہ ہدایہ کی شرح ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 2 پہ لکھا ہے کہ 5 مقامات ایسے ہیں جہاں پر مسواک کرنا مستحب ہے۔ نمبر 1، جب دانت پیلے پڑ جائیں۔ نمبر 2، جب منہ سے بدبو آنا شروع ہو جائے۔ نمبر 3، جب آدمی نیند سے اٹھے۔ نمبر 4، وضو سے پہلے۔ نمبر 5، نماز سے پہلے۔ یہ 5 امور میں۔ اب یہ مسواک، چوتھی بات کہ مسواک کرنا یہ وضو کی سنت ہے کہ نماز کی سنت ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تو بات طے ہوگی کہ امور دین میں سے ہے، یہ امور دین میں سے ہے۔ لیکن اب احناف کے نزدیک مسواک وضو کی سنت ہے۔ احناف کے نزدیک مسواک وضو کی سنت ہے، اور شوافع کے نزدیک دونوں کی ہے، وضو کی بھی ہے، نماز کی بھی ہے۔ لیکن بعض علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں، اگر نماز سے پہلے وضو کیا ہے اور وضو کے اندر مسواک کی ہے تو پھر نماز کے اندر مسواک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اگر نماز سے پہلے وضو کیا ہے تازہ اور اس وضو کے اندر مسواک کر لیے تو نماز کے اندر کرنے کی ضرورت نہیں. دیکھو زبردست بات کی ہے. اور اگر مثال کے طور پہ ظہر میں آپ نے وضو کیا, اب عصر کی نماز اسی وضو سے پڑھ رہے ہو, عصر کی نماز بھی اسی وضو سے پڑھ رہے ہو, تو پھر علماء کہتے ہیں کہ بھئی مسواک کر لے, لیکن ایسے طریقے سے کرے کہ خون نہ نکلے, کیونکہ خون کے نکلنے سے احناف یعنی ہمارے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے. ائمہ ثلاثہ کے نزدیک خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, لیکن خون ان کے نزدیک بھی ناکام ہے. اب وہ کیا کرے گا, نماز کے لیے کھڑا ہوگا, خون نکلے گا تو ظاہر بات ہے خون کو نکلے گا, یعنی اندر لے کے جائے گا, حالانکہ ان کے نزدیک بھی خون ناپاک ہے. تو لہٰذا اگر کسی آدمی کے مسوڑے ایسے ہیں کہ ان کو مسواک کرنے سے مسوڑوں سے خون آتا ہے, پھر وہ نہ کرے. لیکن جس آدمی کے مسوڑے مضبوط ہوں, خون نہیں آتا ہو, وہ ہلکا سا مسواک کر لے نماز سے پہلے بھی, تاکہ دونوں باتوں پہ عمل ہو جائے, تاکہ دونوں باتوں پہ عمل ہو جائے. پانچویں بات, بعض جو معرکۃ الآراء مسائل ہوتے ہیں ان کو بعض علماء بعض فقہا اتنا بیان کرتے ہیں, اتنے اختلافات کا ایک گنجل بنا دیتے ہیں کہ علماء کے لیے تو مشکل ہوتا ہی ہے سمجھنا, طلباء کے لیے مشکل, عوام کے لیے بھی بات مشکل ہو جاتی ہے. لہٰذا معرکۃ الآراء مسائل کو بھی انشاءاللہ ہم اتنا گنجل نہیں ڈالیں گے کہ کسی کی بات سمجھ میں نہ آئے. دیکھو ہم نے بڑی اچھی رائے قائم کی, ہمارے نزدیک وضو کی سنت ہے, لیکن ہم نے دیکھو فیصلہ کیا کیا کہ اگر نماز سے پہلے وضو کیا ہے, وضو میں مسواک کی ہے, تو دونوں کے اوپر عمل ہو گیا. امام شافعی کے مسلک پہ بھی وہ بھی کچھ نہیں کہتے. لیکن اگر ظہر کا وضو ہے, عصر کی نماز پڑھنی ہے, مسوڑے مضبوط ہیں, تو بھئی نماز سے پہلے کیا کر لے, مسواک. اور اگر وہ نہیں کرنا تو کم از کم علماء نے یہ لکھا ہے کہ پھر جا کے اچھی طرح منہ صاف کر لے, کلی کر لے, صاف کر لے, کیونکہ اللہ سے کلام کرنے جا رہا ہے, اللہ سے باتیں کرنے جا رہا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اب اس میں اختلافات دو وجوہات سے ہے. ایک تو دیکھیں کہ احادیث کے اندر آتا ہے السواک, جیسے آتا ہے السواک مطہرۃ للفم و مرضات لربی, کہ مسواک منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے, اللہ جل جلالہ کی رضا کا ذریعہ ہے. ایک کچھ روایت میں آتا ہے کہ مسواک کرنا عند کل صلاۃ کے الفاظ بھی ہیں, اور عند کل وضوء, اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں عند مع کل وضوء کے الفاظ بھی ہیں. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ترمذی میں بھی ہے, اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری میں تعلیقاً باب باندھا ہے, اور اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت لائے ہیں, اور اس میں انہوں نے کہا کہ عند کل وضوء اور عند کل صلاۃ کے الفاظ بھی ہیں. لیکن اب دو باتیں ہیں. دیکھیں عند کل وضوء کی تعویل نہیں ہو سکتی. جو حدیث کے اندر آتا ہے کہ مسواک سنت ہے اور کب کرنی ہے, عند کل وضوء, ہر وضو کے وقت, اس کی تعویل نہیں ہو سکتی. اور جہاں پر عند کل صلاۃ ہے اس کی تعویل ہو سکتی ہے. اور اس کی تعویل یہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ایک صحابی ہیں خالد جہنی رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا عمل لے کر آئے ہیں, اور ان کے بارے میں حضرت غالباً عبداللہ بن عبد الرحمن بن عوف الزہری رحمۃ اللہ علیہ, جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فقہائے مدینہ فقہائے سبع میں ان کا شمار ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ جب نماز کے لیے آتے تھے تو ان کی مسواک ان کے کان کے جگہ پہ ہوتی ہے, ان کی مسواک ان کے کان کے جگہ پہ ہوتی تھی, جیسے کاتب کا قلم کان پہ ہوتا ہے. یہ جو منشی ہوتے ہیں, کاتب ہوتے ہیں, ان کا قلم کان کے اوپر لگا ہوتا ہے, ان کی مسواک ادھر ہوتی تھی, ادھر سے یوں نکالتے, مسواک کرتے, پھر ادھر کرتے, اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن اب اس کی تعویل ہم یہ کر رہے ہیں کہ پورے ذخیرہ احادیث میں اور تاریخ صحابہ میں ان کے علاوہ کسی صحابی کا عمل نہیں ہے. ہم نے تاریخ صحابہ کو دیکھا, ذخیرہ احادیث کو دیکھا. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خالد جہنی رضی اللہ کے نام سے قبیلہ جوہن کی طرف منسوب ہیں, ان کے علاوہ کبار صحابہ میں کسی صحابی کے اعمال میں سے ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ بھی یہ عمل کرتے ہوں. لہٰذا ہم نے عند کل صلاۃ کی تعویل کر دی کہ بھئی یہ ایک صحابی کا عمل ہے, اور اگر یہ نماز کی سنت ہوتی تو پھر سارے صحابہ یہ عمل کرتے. حالانکہ تاریخ صحابہ میں ان کے علاوہ کسی صحابی کا عمل نہیں ہے. تو ہم نے کہا کہ عند کل صلاۃ کی تعویل ہم نے کر دی کہ تعویل یہ ہے کہ دیکھیں اگر کسی آدمی نے وضو پہلے کیا ہوا ہے, نماز پڑھ لی ہے, اگلی نماز کے لیے وضو نہیں کرنا, وضو پہلے سے موجود ہے, تو بھی وہ کر لے. لیکن اس سے بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ بھئی نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے جا کے مسواک کر لے, کلی کر لے. اگر خون نکل آئے تو چلو وضو کر لے گا, اور اگر خون نہ نکلے تو پھر جا کے نماز پڑھ لے. اب صف میں کھڑا ہو کر
تکبیر اقامت کے وقت میں اگر یہ مسواک کرے گا اور خون نکل آئے گا تو دیکھو احناف کے نزدیک خون سے نماز وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الوضوء من کل دم سائل، حدیث ہے، کوئی قیاس نہیں ہے، الوضوء من کل دم سائل، ہر بہنے والے خون میں وضو ہے، تو یہ حدیث ہے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ بات ہم نے بار بار کہی ہے کہ ہم نے سارے اماموں کے مذہب کی رعایت رکھنی ہے۔ الحمدللہ احناف کا یہ در امتیاز ہے کہ احناف کوشش کرتے ہیں کہ ایسا مسلک اختیار کیا جائے، ایسا عمل اختیار کیا جائے کہ کوشش کرے دوسروں کے جو مسالک ہیں ان پر بھی عمل کیا جائے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ دوسروں کے مسالک پر بھی عمل ہو۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ بہترین طریقہ ہے، اور حضرت خالد جوہنی کی ہم نے تعبیر کی، ایک صحابی کا عمل ہے، باقی صحابہ میں سے کسی کا نہیں ہے۔ تو یہ اس باب کا سارا خلاصہ ہے اور یہی طریقہ ہے۔ اور جو وضو مسواک کے ذریعے سے کیا جائے گا، کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ مسواک کرنے کے 70 فائدے ہیں، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرنے کے وقت اللہ جل جلالہ کلمہ نصیب فرمائے۔